والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہماری زندگی کا 1 سال اور اس دنیا کی زندگی کا 1 سال اسلامی اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے ختم ہونے کے قریب ہے. پانچ سے 6 دن اس کے باقی ہے. اور اسی طرح ہماری زندگی قبر کے قریب اور دنیا کی زندگی قیامت کے قریب بڑھتی جا رہی ہے. جیسے جیسے عمر ختم ہوتی جائے گی، جیسے جیسے عمر بڑھتے جائے گی، دنیاوی اعتبار سے زندگی کے تجربات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم اس زندگی کے جس زندگی میں حقیقی آنکھ کھلنے والی ہے، دھوکے کی آنکھ بند ہونے والی ہے، اس زندگی کے ہم قریب چلے جاتے رہیں گے. اسی لیے شریعت نے ہر عمل کو، چاہے خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، اور کیونکہ سنت اور شریعت خوشی اور غمی کے موقع پر ہی سمجھ میں آتی ہے، ورنہ نارمل زندگی میں تو ہر آدمی عمل کر لیتا ہے. کسی کے یہاں غنی ہے تو دیکھو سنت شریعت ہے یا نہیں ہے، کسی کے یہاں خوشی ہے تو دیکھو سنت شریعت ہے یا نہیں ہے. ایسے جب یہ اپنا سال پورا ہو رہا ہے 1432 ہجری، جب یہ مکمل ہو رہی ہے تو اس میں دنیا کے عمر کا 1 سال بھی ختم ہو رہا ہے اور ہماری زندگی کا 1 سال بھی ختم ہو رہا ہے. اس لیے یہودیوں اور غیروں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ سال کے اختتام پر خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ سال کے اختتام پر ماتم منانا چاہیے کہ بھئی میری زندگی کا 1 سال اور ختم ہو گیا، یہ دنیا کی زندگی قیامت کے مزید قریب آ گئی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے ان مواقع پر مبارکباد دینا بھی منع ہے، چاہے اسلامی سال ہو، چاہے انگریزی سال ہو، چاہے مراٹھی سال ہو، کسی سال میں کوئی مبارکباد نہ دے، کیونکہ یہ کوئی مبارکباد دینے کی چیز نہیں ہے، فکر کرنے کی چیز ہے. اور خصوصاً اسلامی تاریخ، یہ جو سال شروع ہوگا ابھی محرم سے 5 سے 6 دن کے بعد، اس محرم کی تاریخ بھی بڑی تاریخ ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام میں خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے امیر المومنین، آپ کی طرف سے جتنے خطوط آتے ہیں، آپ کی طرف سے جتنا والے نامہ آتے ہیں، اس پر کوئی تاریخیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ اس پر کوئی تاریخ ثبت کی جائے. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلایا اور مشورہ کیا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کرنی ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی
باسعادت سے تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ کسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی اس وقت کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام کی رائے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئی۔ انہوں نے فرمایا اسلام کی تاریخ کی ابتدا ایسے موقع سے ہونا چاہیے جہاں پر دین پلٹا کھایا ہو، اسلام کی تاریخ بلندی پر پہنچ رہی ہو، دین زندگیوں میں آ رہا ہو۔ اس کے لیے سب سے موضوع اور مناسب ہجرت والا دن طے کیا گیا۔ جب مکہ المکرمہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی اور فکرے کی، لوگ بے دین بیرار علی کا شکار تھے، ان کو حق بات کی تلقین کر کے، ان کی خوشامد کر کے، انہیں سمجھا بجھا کر جب دین پر لانے لگے، کچھ لوگ تو ان کے تابع ہو گئے، لیکن جو صنادید قریش تھے، قریش کے سردار قسم کے لوگ، وہ اللہ کے نبی کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے غریب غربا ساتھیوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تب اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ کی ہجرت کا حکم دیا۔ اس لیے صحابہ کرام یکے بعد دیگرے یکے بعد دیگرے یکے بعد دیگرے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ کسی نے چھپ کر ہجرت کی، کسی نے علی اعلان ہجرت کی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کیا حتیم کے قریب آ کر کہ اگر کسی کی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، کسی کے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو وہ حدود حرم سے باہر آ کر ملے، میں مکہ المکرمہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کو روک سکے۔ کوئی صحابی، چونکہ اس وقت ہجرت کا حکم فرض ہو چکا تھا، صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ایسے کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ کو درمیان میں پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں ہجرت کر کے جا رہے ہیں؟ کہ یہاں مکہ جب تم آئے تھے، جو کہ غلام تھے، مکہ جب آئے تھے تو کچھ بھی تمہارے پاس نہیں تھا، اب تو اہل ثروت بن گئے۔ تو صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں، وہ مال کے عوض مجھے چھوڑ دو اور مدینہ مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ کہا کیا مال ہے؟ تو کہا اغفروا تحت اسقفۃ الباب، میرا جو گھر ہے اس گھر کے دروازے کے قریب میں تم گڑھا کھود دو، وہاں تمہیں 2 سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے گھڑے ملیں گے۔ روایت میں قلتین کے الفاظ ہے، سونے سے بھرے ہوئے گھڑے ملیں گے، تم وہ لے لینا اور مجھے چھوڑ دینا۔ قریش مت چونکہ کفر کا مزاج یہ ہے، دولت پہ رال ٹپکانا۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا تو انہیں چھوڑ دیا۔ اب یہ مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو کہنے لگے ربیح البیع یا ابا یحییٰ، ربیح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ بڑے نفع کا سودا کر کے تو آیا۔ حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ جو بھی بات کہتے اس پر ہمارا ایمان بڑھتا ہی جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ میں پہلے آیا یا جبریل امین نے آپ کو پہلے اطلاع دے دی۔ صحابہ کرام نے ہجرت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی کی ہجرت والی رات سنتے بھی ہیں ہم، بارہا پڑھتے بھی ہیں، چاروں طرف سے آپ کے گھر کو گھیر دیا گیا تھا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ کر ایسے مٹی ڈالی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ، عبداللہ بن عریق ساتھ نے پھر 3 دن غار ثور پر آرام کیا، پھر وہاں سے نکلے، قباء میں تشریف لائے، پھر مسجد نبوی کی بنیاد پڑی اور وہ مدینہ منورہ میں آپ کا استقبال ہوا۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ چونکہ اس ہجرت والے دن سے
اسلام نے پلٹا کھایا تھا، اسلام کو عروج ملا تھا، اس لیے اسلامی تاریخ بھی اسی تاریخ سے ہوگی. اسی لیے سن ہجری کہتے ہیں. 2021 سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہو کر 2021واں سال چل رہا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ، آپ کے تابعین کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے 1442 سال ہو چکے ہیں. اسی لیے محرم کا آغاز بھی اسی سے کیا گیا، چونکہ اللہ کے نبی نے محرم سے ہی ہجرت کی نیت کر دی تھی. لیکن ہم ہجرت کے اس عمل پہ غور کریں گے تو ہم کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ اس ہجرت والے عمل میں جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں، وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنا بھی ہے. اسلام کے رہزن جب مکہ میں اسلام کے اور دین کی محنت اور دین کی فکریں کرنے والوں کو اپنے تان و تشریح کا شکار کرنے لگے، کبھی زبانی گالیاں، کبھی تیر سے اور کبھی تلوار سے، کبھی کچرے سے، اور نہ جانے کیا کہ اللہ رحم کا معاملہ فرمائے. روایتوں میں آتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي وَمِنْهُمْ مَنْ صَبَّا وَمِنْهُمْ مَنْ أَلْقَى، ایسے کئی روایتوں میں الفاظ ہے کہ اس طریقے سے جب انہوں نے تکلیف دینا شروع کی تب جا کے اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہوا. اور جب مدینہ آپ تشریف لائے تو پھر اسلام نے ایک ترقی پکڑی. اسی عمل کو جاری رکھنے کے لیے جو کہا جاتا ہے آدمی ہجرت کرے اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اپنے تجارت کو چھوڑنا، اور کچھ وقت کے لیے اللہ کے دین کی محنت کے لیے اس طرح تو ہجرت ہم سے نہیں ہو سکتی کہ گھر بھی چھوڑ دو، بیوی اگر کافرہ ہے تو وہ بھی چھوڑ دو، ساری چیزیں ختم کر دو. نہیں، کچھ وقت کے لیے ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم صرف نقل کر دے، اللہ اسی کو اصل بنا کے قبول کر دے گا. اسی لیے جماعتیں جاتی، اسی لیے یہاں پر جماعتیں آتی، اور سارے عالم میں ایسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی افریقہ کے ملکوں میں جماعتوں نے کام کر کے آیا. ابھی 1 مہینہ پہلے پونا کی 8 جماعتیں کام کر کے آئی. یہ اپنے نظام بھائی کا لڑکا بھی آیا 1 مہینے پہلے. تو ساری دنیا میں ایسے ماحول میں بھی جماعتیں چل رہی، اللہ کا شکر ہے. محنتیں ہو رہی ہے، فکریں ہو رہی ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی فکر کریں کہ کم از کم میں اپنی ذات سے، میرے گھر سے کم میں ایسی تشکیل کرو کہ ہو سکتا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے، چلا 4 مہینے وہ نمازوں کو قائم کرے، کوئی بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے، اس کی محنت سے کوئی بے حیا ہے وہ حیا والا بن جائے، کوئی بے شرم ہے وہ شرم والا بن جائے، کوئی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے وہ سنتوں کو زندہ کرنے والا بن جائے. کوئی نقش قدم پر، تاکہ اللہ ہمارے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے. ارے اس کی محنت سے بے نمازی بن گیا تھا، اس کی محنت سے غیر مسنون اعمال کرنے والا بن گیا، وہ کوئی اور وٹو کٹو کو آباد کرنے والا تھا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بن گیا. اس کے لیے اللہ کا شکر ہے تشکیلیں ہوتی، 3 دن کی جماعتیں بھی بنتی، اور آج الحمدللہ ہمارے یہاں سے چلے اور 4 مہینے کی جماعت بھی بن رہی ہے. 2 جماعتوں کی تشکیل ہے، ایک جماعت کا رخ مالیگاؤں ہے اور ایک جماعت کا رخ یہیں اپنے ضلع میں چلنے والی ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، آج مغرب کے بعد جوڑ بھی ہے، 9 بیگ یہاں پر آ چکے ہیں اپنے ساتھیوں کے. اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ہم اب تک اگر مشورہ نہیں کیے ہوگے تو گھر میں مشورہ کرے، کم سے کم چلے اور 4 مہینے کے لیے اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی فرد اللہ کے راستے میں ہم ضرور بھیجیں. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.